बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डीवा चढ़िए सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स उर्दू क्लास 7th उर्दू की 7वीं किताब आफाक उर्दू किताब अफ्तम, सफ़ा नंबर 84 और सफ़ा नंबर 85। चलिए शुरू करते हैं। सबक को शुरू करने से पहले कुछ एलानात आपके सामने करना चाहता हूँ कि उर्दू के जो है वो उर्दू अदब और उर्दू लिटरेचर के नाम से अलग से जो है वो चैनल के ऊपर जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें उर्दू की इस्तिलाहात को तफसील से बयान किया गया है, जिसको सुनकर समझकर आप अपनी, अगर टीचर हैं तो अपनी उर्दू को जो है वो 4 चांद लगा सकते हैं और अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, तो आप अपने बच्चे का बेहतर टेस्ट ले सकते हैं और अपने बच्चे की बेहतर ग्रूमिंग कर सकते हैं और उसको बेहतर अंदाज से कोच या बेहतर अंदाज से जो है ना उसको ट्यूट कर सकते हैं, बेहतर अंदाज से उसको ट्यूशन दे सकते हैं। उसके साथ मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी कि कुछ व्लॉग्स जो है वो आई बतूता के नाम से जो एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी पड़े हुए हैं, और देखो सुनो जानो के अंदर भी जो है वो कुछ प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट के देखो सुनो जानो के अंदर भी कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं और कुछ व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरीन है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होंगे। आप उनसे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और उसके साथ आपको ये भी बताना था कि अब चूँकि जो है ना अगर आप टीचर हैं और अपनी टीचिंग को इनहेंस करना चाहते हैं तो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसके अंदर तमाम जो है वो टीचर ट्रेनिंग सेशंस जो है ना मौजूद हैं और मज़ीद भी उसके अंदर जो है वो ट्रेनिंग सेशंस जो है वो आते रहते हैं, जिसके ज़रिए से आप अपनी टीचिंग के अंदर जो टीचिंग के लूप होल्स हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। टीचिंग के जो मामलात हैं या क्लास के अंदर जो है वो कंट्रोलिंग के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ नई चीज़ें आ रही होती हैं सिलेबस के अंदर, और सिलेबस की जो नई चीज़ें होती हैं जिनकी डिमांड जो है ना वो हर स्कूल कर रहा होता है, उसको भी आप समझ सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आप जो है वो सिलेबस को आगे पढ़ा सकते हैं। चलिए अब जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर को शुरू करते हैं। इनाम का है का कहा है सॉरी इनाम का है का, ये जो है वो पूर्वी ज़ुबान के अंदर और कर्नाटकी में ये जुमला जो है ना बीच में लाया गया। इनाम का है का, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बूढ़ा बोला, यानी किस बात का इनाम, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। बूढ़ा बोला, नहीं तुम्हें इनाम ज़रूर मिलेगा, तुम्हें इनाम ज़रूर मिलेगा। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं, लाओ कागज़ इस पर लिख दूँ। कागज़ लेकर दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें 2 गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज़ कहाँ? बूढ़ा बोला। बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता लिया और उस पर खंजर की नोक से कुछ लिख कर बूढ़े को देते हुए कहा, लो ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। पढ़ने के दौरान में एक अल्फाज को पहले पढ़ लेते हैं। बादशाह रास्ता क्यों भटक गया? चूँकि बादशाह जो है वो शिकार की तलाश में बहुत तेज़ी से सरपट घोड़ा दौड़ा रहा था, जिसकी वजह से उसे अपने माफिया की, अपने मसाबों के इर्द गिर्द की खबर ना रही और घोड़ा सरपट दौड़ने की वजह से काफ़ी आगे चला गया, जिसकी वजह से बादशाह रास्ता भटक गया। बादशाह चरवाहे को क्यों इनाम देना चाहता था? चूँकि चरवाहे ने बादशाह की खिदमत की थी, उस वक्त बादशाह बहुत ज़्यादा प्यासा था, इसलिए बादशाह ने जब बादशाह की प्यास बुझी तो उस जो है ना वो मदद के इवज़ जो है बादशाह चरवाहे को इनाम देना चाहता था। बादशाह ने बूढ़े चरवाहे को इनाम में क्या दिया? बादशाह ने बूढ़े चरवाहे को पीपल के एक बड़े से पत्ते के ऊपर खंजर की नोक से कुछ लिख कर दिया और कहा, ये दिल्ली जाकर बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें 2 गांव जागीर के तौर पे दे देगा। बूढ़ा चरवाहा किस बात की रट लगाता रहा? आइए अब इसको जो है वो हम सबक में भी पढ़ते हैं कि बूढ़ा चरवाहा जो है वो किस बात की रट लगाता रहा। मेरे पास का जो है वो खंजर की नोक पे कुछ लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। थोड़ी देर के बाद उसने बूढ़े चरवाहे से रुखसत ली और रवाना हो गया। इधर बूढ़ा 2 गांवों के ख्याल में मगन था और सोच रहा था कि अब तो मज़े हो जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊँघने लगा। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वो पत्ता खा रही थी। हाय तूने दोनों गांव खा लिए।
لیے میں برباد ہو گیا، دردناک آواز میں چیخا۔ بہت دیر تک وہ بچوں کی طرح سسکتا رہا، پھر سوچا کہ دہلی جا کر بادشاہ کو ساری داستان سنائی جائے، ہو سکتا ہے بادشاہ کو ترس آ جائے اور وہ اسے 2 گاؤں بخش دے۔ دہلی پہنچ کر اس نے بار بار کوشش کی کہ وہ بادشاہ سے ملے، مگر کسی نے اسے قلعے میں نہ گھسنے دیا، قلعے میں نہ گھسنے دیا، قلعے میں نہ گھسنے دیا۔ پہرے داروں نے ہر بار ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا۔ اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی، حلیہ پاگلوں جیسا ہو گیا۔ وہ دہلی کی سڑکوں پر چلاتا پھرتا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنستے تھے، بچے کنکریاں مارتے، مگر وہ بس یہی رٹ لگاتا رہا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ راہ چلتے ایک اجنبی شخص نے چرواہے کو لوگوں سے بچایا اور اس کی اس حالت کی وجہ پوچھی۔ چرواہے نے اسے ساری کہانی سنا دی اور کہنے لگا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ اجنبی شخص نے چرواہے سے کہا، لال قلعے کے سامنے ہی جامع مسجد ہے، بادشاہ ہر جمعے کو وہاں نماز پڑھنے جایا کرتا ہے، راستے کے دونوں طرف لوگ شاہ کے دیدار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تم بھی ان میں کھڑے ہو جاؤ اور بادشاہ سے مل لینا۔ جمعے کے روز چرواہا بھی اس راستے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جوں ہی بادشاہ نزدیک سے گزرا، چرواہا حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ تو یہاں پر صفحہ نمبر 84 کا اختتام ہوتا ہے۔ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نکتہ برائے اساتذہ پڑھ لیتے ہیں۔ متن پڑھنے کے دوران میں کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں۔ اب وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی، یہ جو ہے وہ چرواہا جو ہے نا وہ یہ رٹ لگا رہا تھا۔ اوپر ہم نے جو ہے نا وہ پڑھنے کے دوران میں ایک کوسچن پڑھا تھا کے تحت دیے ہوئے سوالات بھی بچوں سے مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ بچوں سے متن کی خواندگی کروائیں، ساتھ ساتھ انہی مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے جائیں۔ اس دوران میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ بچے واقعات درست تلفظ اور درست اتار چڑھاؤ سے پڑھ رہے ہیں، درست اتار چڑھاؤ سے پڑھ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی صفحہ نمبر 85 کے اوپر، اور ہم اب کہانی کو آگے پڑھتے ہیں۔ یہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے دودھ پلایا تھا، پیاسا شکاری وہ بادشاہ نکلا، بوڑھا بے اختیار چیخ اٹھا، بکری نے دونوں گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑھتے قدم ٹھہر گئے، اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور اسے اس دن والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بوڑھا دیکھ رہا تھا، بادشاہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، بھلا بادشاہ کس سے کیا مانگ رہا ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص نے بتایا، بادشاہ اپنے خدا سے مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ فقیر چھوٹے بڑے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا، بادشاہ بھی خدا سے مانگ رہا ہے، پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں، بادشاہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ واہ، میں جاتا ہوں، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ ایک گھنے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آ گئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ چرواہے نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، پھر وہ گاؤں تو غریب لوگوں کی بستی ہے، پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھود دو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف، جو بادشاہ کو دیتا ہے مجھے بھی دے گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی محنت کے بعد زمین کھودی تو وہاں سچ مچ 2 برتن نکلے، لیکن ان برتنوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آوازیں آ رہی تھی، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ انہوں نے دونوں برتن اس کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں۔ جیسے ہی برتن گرے تو ان میں سے سونے کی اشرفیاں نکلنے لگیں۔ اس آواز پر اڑوس پڑوس کے لوگ جاگ گئے۔ لوگوں کو دیکھ کر ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔
آئیے مزید جانیں۔ پرانے زمانے میں لکھنے کے لیے پتھر اور درختوں کی چھال اور جانوروں کی کھال، چمڑے وغیرہ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی مراد یہاں پر یہ ہے کہ پرانے دور کے اندر جو ہے جب ابھی کاغذ نہیں بنا تھا، آپ بچوں کو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے نا وہ روک کر بتا سکتے ہیں کہ بیٹا جب کاغذ نہیں بنے تھے، جب ابھی کاغذ کی جو ہے وہ پیبی رس کے جو ہے نا وہ پتوں سے ابھی جو ہے وہ چائنا نے کاغذ نہیں بنایا تھا، تو اس سے پہلے کپڑے کے اوپر، درختوں کی چھال کے اوپر یا کھال کے اوپر یعنی چمڑے وغیرہ کے اوپر جو ہے کیا کیا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے سیاہی بھی استعمال کی جاتی تھی، روشنائی بھی استعمال کی جاتی تھی، شنگرف بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور جو مختلف پرندوں کا خون بھی استعمال کیا جاتا تھا دودھ میں ملا کر کہ اور مختلف اور چیزوں میں ملا کر۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ سیاہی کے طور پہ، روشنائی کے طور پہ یعنی انک کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ قبل مسیح کے دور میں یعنی حضرت مسیح یعنی حضرت جیزس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے دور میں چینیوں نے کاغذ ایجاد کیا، یعنی چائنا میں کاغذ ایجاد کیا گیا۔ موجودہ دور میں کاغذ مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف طریقوں سے مراد یہ، اب یہاں پہ اگر آپ کے ہاتھ میں اگر اخبار ہو یا کوئی رسالہ ہو تو، اور جو کورس کی کتاب ہے وہ بھی بچوں کو جو ہے نا وہ آپ اٹھا کے دکھائیں کہ یوں مختلف انداز میں، اور ٹیشو بھی آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی ایکٹیویٹی بن جائے اور بچے عملی طور پر اس کو دیکھ کر جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کہ مثلاً اخبارات و رسائل اور کتابوں کی چھپائی میں اور ٹیشو وغیرہ میں ہم کاغذ کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ انہوں نے دونوں برتن اس کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں۔ جیسے ہی برتن گرے تو ان میں سے سونے کی اشرفیاں نکلنے لگیں۔ اس آواز پر اڑوس پڑوس کے لوگ جاگ گئے۔ لوگوں کو دیکھ کر ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ چرواہے نے دولت دیکھ کر نعرہ لگایا، اللہ اللہ تو سچا ہے، یا اللہ تو سچا ہے، اللہ تو سچا ہے، اے محمد کے اللہ تو سچا ہے، تو نے اے رسول کے اللہ تو سچا ہے، تو نے بادشاہ کو دیا اور مجھے بھی۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور چرواہے کو شاہی دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا، جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے تو پھر میں بھی کیوں نہ اسی سے مانگوں۔ بادشاہ چرواہے کا جواب سن کر بے حد خوش ہوا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ چرواہے کو اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ ٹیچنگ پوائنٹ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں جی، صفحہ نمبر 85 کے اوپر معلمانہ نقطہ۔ آئیے مزید جانے میں دی ہوئی اضافی معلومات بھی موقع محل کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے چلنے والی داستان کو لوک کہانی کہتے ہیں، یعنی جو سینہ بسینہ، سینہ کو عربی میں صدر بھی کہتے ہیں، یعنی صدری روایات اور صدری کہانیوں کو لوک داستان کہتے ہیں، لوک داستان کہتے ہیں۔ تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔